ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. درود و حضور سرور کونین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کریم آقا کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام بیٹھ جاؤ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اس سنگی نے والد محترم عمرے کی سعادت حاصل کرنے واسطے عمرہ کرنے واسطے عازم مکہ و مدینہ ہونے والے نے انہوں نے اس خوبصورت سفر نو ذکر مصطفیٰ کو شروع کرنے واسطے اج دی اس محفل کا اہتمام ہے. سبحان اللہ. جس کے اندر اسی حج و عمرہ دی فضیلت اور اس کے مقام سے چند لمحات گفتگو کریں گے. اللہ کریم سب سنگیاں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اہل سنت و جماعت کا اور اس شاخان مصطفیٰ کا عقیدہ ہے کہ ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل مقصود حاضری اس بات در کی ہے کہ لوگ حج اور عمرہ کرنے واسطے تشریف لے جاتے ہیں، جبکہ عاشق سفر ہی حضور کی بارگاہ وچ حاضری کی نیت سے کرتے ہیں. ساڑی بارگاہ نبوی کے اندر حاضری ہو جائے، حضور کی بارگاہ وچ حاضری ہو گئی تے اللہ کے فضل نال حج بھی ہو گئی تے عمرہ بھی ہو گیا. حج اور عمرہ ادا سے مکے کیتا جاتا ہے، لیکن قبولیت کی مہر مدینے شریف لگتی ہے. میں اپنے عقیدہ حق مذہب معظم
اہل سنت و جماعت کا تھوڑے سامنے ترجمہ کر رہے ساڑھے عقیدے وچ حج ہوندی مکے ہی لیکن انہوں قبولیت دی سند مدینے شریف نصیب عزیزم دوستو اور بھائیو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیو اپنے امتیاں کو کہہ دیو محبوب انہاں تک رابطہ پیغام پہنچا دیو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر وہ اپنی جان تے ظلم کر رہے اللہ اے بندہ جو بھی جان ہے وہ اپنے نفس تے ظلم کر رہے اپنی جان تے ظلم کر لے اور انہوں کا دل ہوئے کہ سانو رب کو معافی مل جائے اللہ جاؤ گا محبوب کو تیرے کوڑ آ جا سمجھ کے سبحان اللہ آخر دا حقدار ہے بندہ جن کو گل کی سمجھ آئے وہ بندہ سبحان اللہ کہنے دا اصلی حقدار ہے کیونکہ سبحان اللہ مطلب ہوتا ہے میں سمجھ آ گئی ویسے دے دا سوال مل جائے نا لیکن خطابت چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سمجھ آ گئی ہے میرا مطلب تحقیق ہوتا ہے اللہ فرما رہے ہیں محبوب جتنا بندیاں نے گناہ زیادہ کر لے اور انہیں معافی چاہیے بھائی کے لیے توجہ ہے جاؤ گا محبوب کو تیرے کو بھائی میاں سیانے بندے بیٹھے ہو کسی دے پٹھے کٹ گئی ہے معافی بھی ہوتے پہ نہیں مگنی چاہیے کسی دا پانی توڑ گئی ہے تو معافی بھی مگنی چاہیے لیکن اتنے مسئلہ کیسا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے نبی بھی توڑا معافی بھی دوسرا لینی ہے اگر معافی چاہیے تو میرے کو نہ آؤ گناہ گار تو میرے اللہ فرما رہے گناہ دوسرا میرے پیتے کہ روزہ نہیں رکھیا تو میرا نہیں رکھیا یہ نماز نہیں پڑھی تو میری نہیں پڑھی یہ حج نہیں کی کہ میری نہیں کی زنا پیتا ہے دوسرا میرا قانون توڑے ہے یہ شراب پیتی ہے کہ میرا قانون توڑے ہے پر یہ معافی لینی ہے کہ میرے کو نہ ہو توجہ ہے کہ معافی لینی ہے کہ میرے محبوب دے دروازے تے آ جاؤ نبی آنکھ یاد چھڑ دے بھائی سمجھ آئی کوئی جاؤ کا میرے محبوب کو لاؤ ان صحابہ عقیدہ سے سنو مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے جاء معاذ بن مالک الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی حضور کی خدمت جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پار فرماؤ یا معاذ بن مالک الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی آقا میں نے پاک فرماؤ جملہ نوٹ کر لو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ پاک حضور ہی کرتے ہیں صحابہ کا عقیدہ ہے پاک حضور پاک فرماتے ہیں آقا میں نے پاک فرماؤ کہ حضور کی فرماتے وہی خاکا ارجع فاستغفر اللہ فتوب الیہ جا واپس ہو جا اپنے رب کو توبہ کر یہ بندہ سمجھنا چاہتا ہے حضور اور حضور کے صحابہ کے مابین ان عقیدہ واضح ہو رہے ہیں وہ آیا ہے میں پاک کرو حضور فرماتے جا رب کو حضور کو مسئلے کا پتہ ہے کہ نبی کے ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے کہ صرف بندے نے سمجھانی ہے اسلام فرمایا جا رب کو مانگو بندے جو آتے رب کو بھی
چاہیے. وہی حقیقت فاستغفر اللہ وتوب الیہ، جا رب کو توبہ کرتے استغفار میں. فجا فرجا غیر بعید، وہ گئے پر زیادہ دور نہیں گئے. حکم جواب جا بھی رمنہا دورے صحیح. فرجا غیر بعید، زیادہ دور نہیں گئے، مڑ بھی شکل لٹائے. عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، کرنا جو کچھ نہیں ہے میں نے پاک کرنا جو کچھ نہیں ہے میں نے پاک کرو. حضور پھر فرمایا وہی حقا تیری برائی ہو تیری خرابی ہو یا کوئی جگہ سے ہو جائے جاتا ہے پھرکن واسطے وہی حقا. حضور فرمایا وہی حقا ارجع، جا واپس لوٹ جا، رب کو توبہ اور استغفار کر. پھر گئے فرجع غیر بعید، زیادہ دور نہیں گئے، مڑ پلٹے. پھر آگے تیجی باری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، سویا کرنا جو کچھ ہے میں نے پاک کرو. میرا بندہ سمجھنا چاہتا ہے کہ تیرو سمجھے. حضور نے تیجی باری مڑ کرنا، جا اللہ کو توبہ کر استغفار کر. وہ مڑ گئے، حکم جو ہاں بجا گئے لیکن زیادہ دور نہیں گئے، مڑا گئے. عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک فرماؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شرب خمر، اس شراب سے نہیں پیتی ہے. بندہ اٹھیا وہ نہ منہ سنگیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ شراب نہیں پیتی، منہ سنگیا. اور عرض کی تھی یا رسول فقام رجل من الانصار فاستفتحوا، ایک انصاری صحابی اٹھے اور انہوں کا منہ سو گیا. عرض کی تھی سویا کوئی نہ پیتی ہے. حضور پھر فرماتے اب ہی جنون، حضور فرماتے اب ہی جنون، کہ پاگل تو نہیں، مجنون تو نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ فرماتے انہو لیس بمجنون، سویا یہ پاگل کوئی نہیں، یہ پاگل نہیں، بڑا صحیح ہو دماغ ہے. یہ پاگل ہوتا تو سویا تیرے کو بھلا معافی لینا ہوتا. پاگل تو وہ نے جڑے تیرے بوا چھٹ کے کدے ہور بوئے تے جاندے جڑا تیرے بوئے تے مڑ مڑاوے ہوئی تیرے کنارے ہوندے. پاگل تو وہ نے جڑے یار دا در چھٹ کے، اللہ تو نہیں فرماتے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تیرے مصطفیٰ کا ہوا چھڑ دے پاگل تو وہ نہیں، وہ کتوں پاگل ہے. سونے یہ پاگل نہیں. میرے نبی نے انہوں میں چیزاں پوچھ کے پھر فرمایا فیما اطہرک کا. بعد آئے تو حضور نے پیچھے فیما اطہرک کا پہلے پیچھے عرض کی تھی من الزنا، یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا میں نے پاک فرماؤ. میں زانی ہوں میں نے پاک فرماؤ. میں زنا کیتا ہے میں نے پاک فرماؤ. پھر حضور نے فرمایا چیک کرو یہ دماغ صحیح، آپ کا صحیح ہے، شرابی تو نہیں. یا رسول اللہ نہیں، بڑا صحیح ہو دماغ آدمی، شرابی نہیں پیتی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے مڑ پوچھا، انہوں نے مڑ اقرار کیتا. آقا میں تو یاد رکھو گے بھی اللہ قرآن فرماتے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت برا راستہ ہے. ایک نوجوان سی وہ ٹوکریاں بیچ رہے تھے، ٹوکریاں بیچ رہے تھے بنا کوئی گلی چوکا پہ دے ہوئے تھے. عورت نے گھر کا دروازہ کھولیا، وہ بندے کو خوشبو بڑی ہوتی سی. لوگوں نے تو پوچھا تم کیڑا پرفیوم لانا ہے، کہ وہ خوشبو بڑی ہوتی ہے، عطر لینا ہے، امبر لانا ہے، کہ کوئی ہو سکتا ہے میں تے کوئی بھی نہیں لاتا. بھائی وہ تیرے کو ہر پہلے خوشبو آتی رہتی ہے نکل جاتی. وہ سچے ایک گل کر سنانا، میں ٹوکریاں بیچتا سچ میں ایک بازار ایک گزریا دیکھ عورت نے دروازہ کھول کے مینوں آخیا میں تیری ٹوکریاں لینی اندر. میں اندر داخل ہو گیا. دیکھو میں اندر داخل ہویا، اس عورت نے دروازہ بند کر کے مینوں دعوت گناہ دی تھی. میں انکار کیتا کہ میں زانی نہیں اور زنا کا بوجھ میں نہیں اٹھانا.
تو اس نے کیا کہ جب ایسا نہ کیتا تو میں شور پاواں گی اور تیری عزت خراب کرنا. وہ کہتے میں نے اور کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا. میں انہوں نے کہا میرے کو چھٹی دے, میں واش روم میں چھوڑ رہا ہوں تو جی میں کہہ دیا. وہ اندر چلا گیا واش روم میں, اس نے پخانہ کیتا اور پخانہ گندگی اپنے جسم سے مار لی. جب وہ باہر نکلیا تو اس عورت نے دیکھا تو انہوں نے ناک پہ ہاتھ رکھ دیا اور نکل میرے گھر سے تیرے کو بو آ رہی ہے. وہ میں کون نے کیا ہے بو آ رہی ہے. جب وہ دروازہ کھول کے باہر نکلیا وہ تو لے کے آج تک جہاں ملے وہ ایریا میں تیرے کو بڑی خوشبو آ رہی ہے. یہ اصل انسان کے کردار کے کریکٹر کی خوشبو ہے. یا رسول اللہ من الزنا, میرے زنا کو پاک فرماؤ. میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا صحابہ اس کو رجم کرو. جب انہوں نے رجم کر دیتا گیا فَلَبِثُوا ذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا, انہوں نے مثال کو دوسرے یا تیسرے دن میرے پاک نبی انہوں نے گھر تشریف لائے فاتحہ خوانی واسطے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ بیٹھے سن, جالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم جلوس, حضور بیٹھے صحابہ پہلے بیٹھے ہوئے سن. میرے نبی نے ارشاد فرمایا استغفروا لماعز بن مالک, آؤ ماعز بن مالک واسطے دعائے مغفرت کرو. ماعز بن مالک واسطے دعائے بخشش و مغفرت کرو. دعا کی کتنا خوش نصیب ہو جنہیں واسطے بخشش کی دعا کر حضور تشریف لائے. دعا کی میرے نبی نے. صحابہ دو قسمیں تقسیم نے. کچھ کہتے ہیں اس نے چنگا نہیں کیتا, اس نے اپنی جان پہ ظلم کیتا ہے اور اس نے زنا دا جرم کیتا ہے. دوسرے کہتے ہیں ہاں اس نے جرم کیتا ہے پر میں دینوں وہ دے توبہ کیویں کیتی. ہاں اس نے جرم کیتا ہے لیکن اس نے توبہ کی دیکھو. حضور آگے تو نہ کیا ہوں آپ فیصلہ نہ کریے, حضور تو فیصلہ کروائے. میرے نبی فرماتے اے صحابہ جیڑی توبہ ماعز بن مالک نے کی تھی, اگر اس توبہ زمین و آسمان دے گناہ گاراں دے بھی تقسیم کیتا جائے کہ توبہ پھر بڑی ہو جائے گی, گناہ والے دے گناہ نکھے ہو جائے گے. کیونکہ اس نے توبہ در مصطفیٰ سے کی تھی. بڑا معروف واقعہ ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو بیان فرمایا ہے, کتب سعادت اندر موجود ہے کہ نبی کریم کی بارگاہ ہے ایک بندہ آ کے کہتا ہے سویا پہلا آیا ہے کہ میں زنا کیتا ہے میں پاک کرو. دسو آج نے مسلمانوں کو عید زیادہ ہوتی ہے یا حضور کے صحابہ زیادہ ہوتی ہے؟ بے یقین صحابہ کو توحید زیادہ ہوتی ہے. پہلا صحابی ایک لے کے آئے, دوسرا عرض کیا کرتا ہے سویا لاجپال نبی میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں. معروف بات ہے میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں. حضور نے فرمایا 60 روزے لگ نہیں غلام آقا یہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا پھر کھانا کھلا دے. آقا میں یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا بیٹھ اور بوئے کھڑے پہ آیا بیٹھا. میں یہ بھی کوئی دنیا تے بندہ ہے جڑا رب نال گل کردا. اللہ سنیا تو قانون بنایا میں میری کرایہ علاقہ دے بیٹھا تے میں بغیر موڑ رکھنی ہے, بغیر کسی اور قانون تو میں موڑ رکھنا چاہتا. اللہ انہاں کے جانا پیار اللہ کو زیادہ ہے پر اللہ بندیاں نال گلاں نہیں کردا. کسی بشر نہ رب ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہوتا. یہ طاقت وہ صرف اپنے محبوب کو دیتی ہے. سونے شریعت کے لیے جنہیں چھڑنا جائے جنہیں کرتا جائے رب تیرے کہہ دے گلا بدلتا جائے. آئے سنے ذرا
فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. ایک بندہ حضور کی خدمت میں کھجوراں لے کے پیش ہے. اے کھجوراں نے حضور فرماتے ہیں وہ روزہ توڑنے والے اے کھجور مجدد دین و ملت امام احمد اللہ فرمانے وہ کریم ان کا خدا ان سے کریم کا مطلب ہوتا ہے مہربان. ایک نا بدو وجود پڑا ہے کریم کی گل یاد ہے جو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک حشر کہتے ہیں حساب لینا ہے. توجہ ہے جب وہ حشر ہونا ہے تو حساب کون لگے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ لگے گا. انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ حساب لگے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ لگے گا. یاد کہتے ہیں یا رسول اللہ نجونا برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم مجھے حساب رب لینا ہے کہ اسی بخشش ہے. نجونا برب الکعبہ ایدیا کیا نجونا برب الکعبہ کہ میں بخشیا گیا. میں کہنا فرمایا نجونا برب الکعبہ اسی سارے اور بخشش ہے کہ اللہ حساب لینا ہے. انہاں حضور نے فرمایا وہ کی میں وہ سکیا فرمایا دنیا میں جڑا بندہ وال ہوئے جی صرف قریب ہوئے وہ جب وہ بندے نے قابو پا لے ہڑ گئے تے وہ چھڑ گئے. حال کریم الہ وعد وفا کریم جب کسی پہ ہیوی ہو جائے حاوی ہو جائے تو چھڑ دیتا ہے بجا آدم چھڑیا. یہ ایتھو والے کریم میں تے رب تے ہے ہی کریم. اللہ تے آپ کریم ہے. دنیا کے صفت ملے کہ وہ آپ کریم ہے. اللہ بھی کریم اللہ کا حبیب بھی کریم. سات شکر میانے دو کریم شکر رب کا 100 باری اسی دو کریمہ دے درمیان ایک رب کریم ایک رب کا حبیب کریم. لین والا حساب بھی کریم تے حساب دیوین والا بھی کریم. دسو اساں رہ کتھوں جانا؟ توجہ نہیں کی الحمدللہ رب العالمین اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ کریم ان کا خدا ان سے کریم اور نام کہنا نہیں. عادت رسول اللہ کی
نو جو بھی ملتا ہے دیتا رب ہی ہے، لیکن اپنا یار دے وسیلے نال دیتا ہے۔ آؤ میرے اوپر حدیث پاک پڑھ دینا، پکی تے ٹھیکی حدیث، پکی ٹھیکی گل کو جاٹا دے چنگی ہوتی ہے۔ آؤ میں حدیث پڑھ دینا، عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین واللہ معطی وانما انا قاسم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے امتیوں، کائنات جو نمٹتا ہے پہلے رب محمد عطا کرتا ہے، محمد امتیوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کے اندر حضور میں نہیں نہ پیا کا، نہ کوئی ترجمے چلتا پیچھا کیا کرنا، نہ کوئی مذاق، نہ کوئی ضروری اضافہ، نہ گھاٹا۔ واللہ معطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، واحد متکلم میں سے ہے، واللہ معطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ وانما عربی میں حسن کے لیے ہوتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، میرے سوا کائنات میں کون تقسیم کرتا ہے؟ میں ہی تو کائنات میں تقسیم کرتا ہوں۔ رزق کون نے؟ رزق رب ہے، پر ونڈتے حضور نے۔ میاں کی سمجھ ہوتی بھائی یہ کوئی نہیں، رزق اللہ ہے، ونڈتے حضور نے، جنت اللہ دیے، ونڈتے حضور نے۔ دائیں سنی عقیدہ میں میرے حدیث قدسی تو حدیث مبارکہ تو اللہ دے پاک نبی فرمانے واللہ معطی وانما انا قاسم، اللہ میں عطا کرتا ہے، میں کائنات چھوڑنا حضور دے منہ تے آ کے نہ کے پیچھے دلبڑا کوئی۔ میرے آقا فرمانے واللہ معطی وانما انا قاسم، اللہ میں نو دیندہ ہے، میں کائنات چھوڑنا۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث کا ترجمہ کیتا، بندی اس گلدریاں نے لائے کہ شیر صوفی بڑے پڑھ گئے، یہاں شیر ویسے سے ترجمہ حدیث کا جیسی ہو جائے، ذرا شیر چلانے لگے تو انہیں چیٹی پرابلم بکھیڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فادر ابن فرمانے لا ورب عرش جس کو جو ملا سے ملا، جو نہ مطلب سمجھ، جو ملا، جو ملا یعنی جو بھی ملنا ہے حضور کو ہی ملنا ہے۔ کہ دل بدل میں ایک دو علماء دے، ایک دو علماء نہیں، حضور ہی تقسیم کرتے ہیں۔ لا ورب عرش جس کو اعلیٰ حضرت فرمانے لوگوں میں نو عرش ہمارے رب دی سوئے، رب دیاں ساریاں نعمتیں آمنہ بلال بڑھتا ہے۔ لا ورب عرش جس کو جو ملا سے ملا، بٹتی ہے رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور تقسیم دائیں دے، اللہ فرمایا نا بھئی کچھ لینا دے تے میرے نبی دے دروازے تے آؤ، دروازہ ہے رسول تے آؤ، جو لینا دے اتھوں کو مل جائے گا۔ نہ سانو فرمایا تسی کچھ لینا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تسی میرے نبی کو لا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی کو اللہ پتہ ہے کی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نہیں کرے تے سونے جی آ جان تے تو نہ کری پیچھے کا حکم دینا ہے۔
سائلہ فلا تنہر، جیڑا سائل تیرے ہوئے دے آئے سنیا نہ کہیں مقدہ نہیں بنیا۔ اعلیٰ حضرت علی والبرکت مجدد دین و ملت فرمانے وہی رب ہے جس نے تم کو حمد کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ جس نے تم کو حمد کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ آؤ بھائی یہ بلینا یہ دیکھتے آؤ شاہدات کہتے ہوتے جاؤ کہ ایک نبی کو کم دیتا ہے محمد ساقیلہ اللہ تعالیٰ محبوب جڑے ہوتے جان نہ کری سوچ۔ اور محدثین محققین متکلمین مفسرین کا اس گل ایک اجماع ہے کہ حضور نے ساری حیات ظاہری کے اندر کسی مسئلے کو بھی نہ نہیں کسی کو نہ حدیث پیش کر نبی پاک علیہ السلام کو حضور کو بندہ چادر گفٹ لے گیا، سونے چادر لے لو تو حضور نے چادر اوڑھی، پھر لے کے باہر آئے ایک بندہ کہتا سونے آج چادر مینوں نہیں دیکھتے۔ حضور نے پہلی باری نہیں گزرے تو لے کے مسجد چاہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے سونے مینوں نہیں دیتے چادر، حضور نے اس سے بڑے چلا اللہ کا فرمایا لے لے اے گالے کی کون سنانی جب تو بندہ تھوڑا جا دور ہے نا تو صحابہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہونی تے حضور نے دے دی تے تینوں یہ بھی پتہ ہے کہ حضور نہ نہیں کرتے، تینوں یہ بھی پتہ ہے کہ حضور نہ نہیں کرتے اور نہیں مانگ لیا۔ ایک بہت جواب دو میں سمجھے جاؤں نے آگے اب چادران گھر بھی بڑی نہیں ہوئی بیٹھی ہے کہ ہن کتے کو بھی لینی رکھ چھڑیے تے گھر وقت ہے جے تو مر جاواں اے نال کفن دے لگیا تے نال چادر دا صدقہ کرنا ٹوٹی حضرت نے کوئی ماں تے لینا نہیں رکھی جدوں قبر اچ آسان یار دی چادر نال اسی اللہ حضور دا صدقہ قبر ٹھنڈی جگہ سے آج کل دے طریقے بھی بڑے بڑے وقت ہونے میرے اعلیٰ حضرت جس بندے اللہ اللہ کی سیاح ہو جائے اور کسی شہر کی سیاح کرنے کی لوڑ ہی نہیں لگی باقی سیاح موافق کرا چھڑ جائے فقیر ہی ہے جاکے دوڑا پیر نصیرالدین نصیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے کسی پوچھا با اللہ اللہ کی شخصیت ایک لین کا تبصرہ کرنا ہو کہ اکثر وہ کیسی شخصیت ہے پیر نصیرالدین نصیر فرمانے ان کی شخصیت یہ گلے بہت میں کہڑے منڈے کا 15ویں صدی چلی نام احمد رضا چرکیے اللہ اس بچے کو عشق رسول سنان کا صدقہ دے چاہتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی اعلیٰ حضرت امام برکت جب فوت ہونے لگے ہیں تو وصال ہونے لگا امام احمد اللہ فرماتے ہیں میری بھائی قبر نہیں ہے وہ ڈھونگی نہیں ہے ایسے قبر کی شریع حیثیت جو یہ شرن قبر کی گہرائی وہ دین دے جو بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ توجہ ہے ایمی ڈھونگی ہوئی چاہیے کہ بندہ کانڈ لا کے ڈھون لا کے بیٹھ جائے تو وہ آسانی نہ اندر بیٹھ سکے کیونکہ آتاہم ملکانی الہدانی اسودانی فیقودان فرشتے اور کے تو بٹھا دے رہے ہیں ڈھون لا جب سوال کرنا اس واسطے قبر کی گہرائی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ ڈھون لا کے بیٹھ جائے ایک قبر کی شریع حد کی گہرائی سمجھ آ گئی تجھے سارے پکانا یا سیدان کا پتا ہوتا ہے قبر کے سید کا کوئی نہیں پتا وہ میں سید میں بھی یاد رکھنا چاہیے بھائی یہ سید کتنا کیوں ہے کہ کتنا ہونا چاہیے کتنا کیوں بھی دروازہ کا سید لیکن اللہ امام احمد اللہ فرماتے ہیں جب میری قبر بیٹا لے رہے جب میری قبر کھودو تو بہن والی نہیں کھلون والی کھودے میں قبر کے اندر کھڑا ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ شاگرد خوش میں سرکار کی وجہ کی وجہ ہے ایدی وجہ کی یا فرمانے وجہ کوئی
تساں سنیا کہ حدیث چاہے قبر چامینہ دے لال آنگے آمینہ دے لال آنگے میرا عقیدہ ہے تو میری سرکار قبر چون میری قبر انی گہری ہوگے میں اٹھ کے اپنی سرکار کا استقبال کرنا ہے میں اٹھ کے اپنے بندیاں سے کرے مجھے پتہ نہیں ہونا کیے یا شکر جا ہونا ساتھ ہے کہ یہ گلونگی بڑھاؤ سرکار ہوں تو میں اٹھ کے کھلو جاؤں پیر نصیر الدین کا منصوب شیر آپ فرمانے اے نصیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے اے نصیر تجھ پہ آتشے جنہا تو میں پڑھیتا ہوں نام پڑھ سکتا ہو سکتا ہے پریش نہیں تھے علیہ بول بھی تھوڑا لے کے لیا پھر آگے گولڈا پیر نصیر الدین نصیر فرمانے ہیں نصیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے اے نصیر تجھ پہ صحیح سمجھنا سمجھ پانے والے سمجھ صحیح سمجھ آوے بھائی شہر ناجی مطلب ہے توجہ رکھنا ایک ساڑھے بزرگ گزرے حضور میرا بھیک رحمت اللہ ہے ساڑھے سلسلے ساڑھے مرشد ہے وہ ایک جگہ پہ گئے انہوں نے سے ساڑھے کوئی تھے کمائی ہے وہ کسی کی مرید نہیں ہوتی وہاں دیا میں مرید اس پیر دا ہونا ہے جڑا میرے سوال کو سمجھے بھی تے جواب بھی دے سبحان اللہ تے جڑا او دا سوال دا جواب نہ دے کے وہ نہ دیے والی تکبیراں والی بات نہیں ہے اتنا رات جو بھی رہے کوئی سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بھائیو بیٹی تے بڑی کوئی عورت تے بڑی علم والی ہے میں لے چلو دیکھو سبحان اللہ سبحان انہاں کیا سرکار نام دیو وہ سوال کر سی پانو سی نا جڑ واسطے پاگلا ویسی نورینا سانتے بڑی عجیب لگنی یا مشرات کے فرماتے ہیں کپڑیاں میں کسی دی رکھی ہوئی باقی بی بی کو نہیں آنا عالم بھی رکھی ہوئی باقی فرمائیے مرد کی رکھی ہوئی باقی ہماری کو نہیں گیا بھی تسے میں لے چلو وہ گئے مالی آکھا جی تجھے فقیر ہو آپ فرمانے فقیرہ میں منہ ڈالیا تو سوال کرنا ہے کتاب وہ مائی دریا کے کنارے بیٹھی سی پوش ایک سوئی دریا سٹی ایک لکڑی کا ٹکڑا دریا سٹی ہو سکیا میرا سوال ہے ایک سوئی دریا ہے چھٹی سے ایک لکڑی کا ٹکڑا دریا ہے شکر ہو سکتا ہے میرا سوال ہو گیا کیا آپ مسکرا رہے آپ ہمارے میرا سوال سمجھے چاہ گئے سوال دسنا بڑھتے جواب دسنا یہ سوال کی ہو سکے کیوں کچھ ہے میں لویا ڈوبیا کیوں ہے لکڑی طریقے ڈوبیا کیوں ہے لکڑی طریقے ہوئے جواب ہے کہ جڑا پانی لوہا ہوندا غیر ہے لوہا ہوندا غیر ہے جدو غیر دے اندر آیا تے انہیں غرق کر چھڑیا لکڑی پی جو نکلی ہے تے انہاں دے پانی دا کنیکشن ہے نس نس تے ساری زندگی پانی ہے جدو پرانے یار مول ملے دے وہ سینے تے چاہ جو ہے کہ نا ایک پرانا تعلق آج نبھا کے اس مڑ سر تے چاہ لیا ہے تو یہ وہ ہے جڑا نکیا ہویا دا میرا یار میرا پیر نصیر الدین نصیر دا ہے شعر آیا آپ فرمانے اے نصیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے نس نس میں پس گئی ہے محبت حضور کی نس نس میں
جے تو قبر جہاں ہے تے قبر کی مٹی حیا کرنا ہے میرے نبی کا عرش چاہ گیا ہے کیونکہ جی میں پانی میں لکڑی کو اٹھا لیا نا بھائی یہ نکیا ہو گیا کہا پیارے ایمیں قبر آکھنا ہے کہ میرے پاک نبی کا نوکر حضور بھی کوڑ عاشق بھی کوڑ میری مجال ہے میں انہوں تنگی دے ہوں اللہ تیری وقار دائیں کہ اللہ فرمان کے قبر ان صدق عبدی فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة فافتحوا له بابا الى الجنة اللہ فرمائے گا میرے بندے نے میرے نبی نو سہان لے آئے کہ قبر جنت کا فرش بچھاؤ فافرشوه من الجنة جنت فرش بچھاؤ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ جنت لباس پہناؤ یہ دی قبر جنت دیاں کھڑکیاں کھول دیو میرے نبی سے ہاں ہی ہے اے نصیب تجھ پہ اے نصیب تجھ پہ آتشے کیونکہ نس نس میں بس گئی محبت حضور کی نس نس میں بس گئی محبت حضور کی نس نس میں جملہ بول دیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت صدی سختی رحمت اللہ علیہ ایک عاشق کے رسول گزرے میں حضرت صدی سختی اور جو ہے میرا سلسلہ قادریہ ہے وہ دے اندر آپ کی ہوئی صدی سختی سلسلہ قادریہ دے اندر بہت بڑا نام ہے حضرت صدی سختی رحمت اللہ علیہ اللہ باڑیا ہو آپ لکھ لینے دیکھو جدے بیچ رسول اللہ دے عشق دی آگ ہوئی جب اس جہنم دے قریب تو گزر رہے کہ جہنم رب کی بات گائے چل کرے گی یا اللہ مرد کون ہے یا اللہ فرمان کے کی ہوئے کہ وہ عرض کرے گی یا اللہ ان دے اندر کوئی آگ گئی میری آگ نو بھی کھا گئی ہے اللہ فرمائے گا یہ اندر عشق دی آگ جی دے اندر عشق محبوب دی آگ لگی ہوئی ہے وہ جہنم دی آگ نہیں لگ رہی بس قرآن کے اللہ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضرات دیوار اللہ فرماتے ہیں وَلَوَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ سرکار دے بوہے تے آجو اللہ تو معافیاں لے دے گا اللہ اکبر جار دے سچی اللہ تو معافیاں لے دے گا تو جو ہے مشکات بخاری مسلم سارا کی احادیث مبارکہ چھان کے دیکھ لو جب کتاب الشفاعت شفاعت کے باب پر سنت حدیث بھی سی کہ ساری بڑی معروف حدیث ہے اکٹھی ہو کے حضرت آدم کو جان گئے ابا جی انسان معافی لے دے کبھی شفاعت کرو کیا فرمان گے لفظ کو ہونا اے میرا کام نہیں انہا پوری نہ غیری کسے اور کھڑ جاؤ سوال نبی شیخ بولو نہیں تیرا جواب ہے یہ نہیں تو اگر کسی اور کو سفارش کروانی شرک ہوتی تے نبیاں نے ہوتے کیوں گلنا سی نبی یہ فرمان دے اللہ کو جاؤ آپ ہمارے جاؤ لوگ حضرت لوگ کو حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو انہیں دروازے پھرتے پھرتے جو حضرت عیسیٰ کو لاغ لے کر فرمان گے میں دے کام نہیں کرنا انہیں کرتا وہ تھے انہیں چنا نہیں ہوئی اور جو ہے کوئی نام آؤ
سارے نبی کہنے گے ابو الہی کسے اور بول جاؤ جے حضور دی دور مخلوق ہو سی میرے نبی فرمان گے انا لہائے تے کم میرا آ جاؤ یہ تے کم میرا سی آؤ آ جاؤ میرے کول ساری مخلوق حضور دی بارگاہ جاوے گی یا رسول اللہ آج رب کو سنو معافی لے دیو ہن نہیں بندے اوتھے ہن سارے مان جانے ہن نہیں بندے اوتھے جانا چاہیے ہن آندے نہیں جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے ادوں انہاں دے ساڈے پیڑ ہونے نے ادوں اساں بھی ہاتھ پہ گیا تے آکھنا ہے اج بھی اللہ کو سیدھا منگو نبی کو نہ جاوے آج بندے چنگے ہوتے چنگے بندے کرتے کھلوتے نہ میرے ساتھی ہوتے دے رہتے ہیں جو لینا ہو اللہ سے لو جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو کہ جناب ہم بھی پیروں سے کھلو کے رب کو بھی مانگو آج کیوں نبی نے پورے دے دائیں دیا اللہ حضرت فرمان میں آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما رہے کوئی نبی ساری مخلوق آئے گی میرے پاک نبی علیہ السلام دے دروازے تے حضور فرمان کے ٹھہرو میں تواڈے واسطے اپنے رب دی بارگاہ وچ دعا کردا صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے حضور سجدے وچ سر رکھیں حضور سجدے وچ سر رکھیں گے اور زلفاں کھلیاں ہوں کیسا سجدہ ہوئے گا جب زلفاں کھول کے میرا پاک حبیب رب دے عرش کے سجدہ رہے جب حضور سجدے چھوڑ کے تھے اللہ کی فرمائے گا میرے نبی فرماتے ہیں اس ویلے پہ رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک اے محمد سونا اپنا مکھڑا بکھا سل توڑتا وشفع تشفع سویا تو سوال کر دیتا جائے گا تو بخشوا میں بخشتا جا سکتا سویا تو بخشوا میں بخشوں گا سویا تو منوا منسا میرے پاک نبی عرض کر گئی یا مولا اے گناہگار مخلوق میرے دروازے تے آئیے انہوں معاف فرما اللہ فرمان کے سویا آپ جان اپنے ہاتھ نال جہانوں میں چکا محدثین خوبصورت جملہ لکھتے تھے کہ اللہ سارے کام فرشتیاں کو کروانے حشر لیکن گناہگاراں کو حضور کو کڈوانا ہے جاننا سویا خوشی جاؤ آپ کڈو وجہ معبود جڑے بھی جہنم چپ نکلن سویا انہاں پاک کھلتا جائے آپ پہ نہیں نکلے اسی مصطفیٰ خلیل وسیلے نہ نکلے آپ پہ کام نہیں بنیا وہ حکومت بدلی دوڑا کہ پرانے کہتی چھاڑ دے انج نہیں ہویا ایسا نہیں ہویا سویا تسی کڈو اگر نکلن والے نو پتہ ہوئے اسی اس پاک حبیب دے وسیلے نال نکلے جاندے گرامی قدر احباب اللہ دے پاک حبیب سجدہ کریں گے
شاعر کے لئے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش وہ اصرار کریں گے، گناہگار کی بخشش پہ وہ اصرار کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو تیرے منکر کے لیے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ حضور سلطان اللہ رفیع سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے جڑے نبی دے بوئے تے آن گے، جاندے نے مڑ آن گے، انہاں دے مقام کی نے اور کس عقیدے والے کے بیان نہیں ہے۔ حضور سلطان اللہ رفیع سلطان باہو آپ سرکار فرمانے نال شفاعت سرے بیان میں تے پچسی عالم سارا ہو بسم اللہ ہے اسم اللہ تیری گہرا بھالا ہو نال شفاعت سرے بیان میں تے پچسی عالم سارا ہو عبدوں پہ عدی درود نبی تے اس ظاہر وسارا ہو میں قربان انہاں تو ماہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوب کے تواڈے دروازے تے آؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور رب کو منگر، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اس سویا نال چاہ کی ہوئی چھڑ دے، یہ آنکھ چھڑ دے، تو آنکھ سویا چھڑ دے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ غَفَّارًا رَحِيمًا سویا تیرے کہنے تے چھوڑ نہ جا سکتا۔ اللہ کریم اس سنگی دی بارگاہ مصطفیٰ و جہاد کی قبول فرمائے۔ جہاں جان گے نا، جان گے تو ایتو ریاض الجنہ داخل ہو گئی ہے، کیونکہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کیڑی شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي کہ میری امت نے بڑے بڑے گناہگار، کبائر بڑے بڑے گناہگار اندر آ جاؤ، میں تمہاروں بخشوانے واسطے شفاعتی
لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي جو بڑے بڑے گناہگار ہیں وہ میری شفاعت نال جنت جان گے۔ یا رسول اللہ تسی کنہاں دی شفاعت فرماؤ گے؟ توجہ نال بولنا سب توجہ نال۔ میرے آقا فرماتے اَتَرَوْنَهَا شفاعتی للمتقین، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں پرہیزگاروں کی سفارش کروں گا؟ پرہیزگار جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت جائیں گے؟ آپ فرماتے وَلَكِنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ الْخَطَّائِينَ جو بڑے بڑے خطا کار اور گناہ گار ہوں گے وہ میری وسیلے سے جنت میں جائیں گے۔ میں ان کی شفاعت کروں گا جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام حضور ساڑھے گناہ گاراں واسطے رحمت بن گیا ہے۔ تاں حضرت عظیم البرکت دین لفظ بھی خطاب کرے فرمانے آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ لو جنہ دل تو ہی کو نافتن بان دے جنہ جنہ آنے آساں بڑی نمازاں پڑھنے آتا تو انہاں نالی لانگ رہنا انہاں ران دے جڑے گناہ گاراں نے کی دعاں جنیاں بھی پڑھنے سجدہ حضور تے لگنا ہے انہاں واسطے کر دیا آسیوں عمرہ شریف اپنی بارگاہ چھوڑ میرے مولا جڑے میرے بزرگ بھائی بچے نوجوان ہاتھ اٹھائے بیٹھے سونے عمال کا انہوں نے بھی پاک مصطفیٰ دے روزے کی زیارت میں سے الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھائی بیٹھے رہے اگر کوئی بے اولاد عطا فرما، بھوکا ہے تو رزق عطا فرما، تندرست ہے تو تندرستی دور فرما، میرے مولا کریم گناہگاراں دے گناہ معاف فرما، اس علاقے تے اس پیڑ تے اس بستی تے اپنی رحمت کا نزول فرما، اسلام کا بول بالا فرما، میرے مولا اپنے پاک نبی علیہ السلام کو خیر سب بھائی میں بیٹھے ہوئے نے انہوں نے کہنا جو رحمت فرما جنہاں محفل سجائیے خرچہ کی ہے انہوں نے خارج مسجد کی خدمت